وائس آف امریکہ کے اس خصوصی انٹرویو کے ساتھ میں ہوں سارہ حسن. اس وقت میں موجود ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل گروپ کے سردار اختر مینگل صاحب سے. اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے متحدہ اپوزیشن کو جوائن کیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے خلاف بھی کافی سرگرم ہے. آپ نے حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ 2020 میں کر لیا تھا. اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت یا اس کے اتحادی ہونے سے جب ہم نے علیحدگی اختیار کی تھی، ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ کچھ نکات پہ تھا، اور ان 2 سالوں میں کوئی ایسا میرے خیال میں ہفتہ نہیں گزرتا تھا یا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا ہم ان کو یاد دہانی نہیں کراتے تھے. اور جب بھی ہم ان کو یاد دہانی کراتے تھے وہ اس معاملے کو تول دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے تھے، اور جس میں 6 نکات ایک طرف تھے جس میں بلوچستان کے سیاسی مسائل تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے بلوچستان کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ان تمام مطالبات کو یا ہمارے جو ان خدشات کو جو ہے نا مذاق میں اڑایا جاتا تھا. جو معاشی بحران یہاں پر آیا ہے یا سیاسی بحران جس حد تک پہنچ چکا ہے، میرے خیال میں یہی بحران جو ہے نا جس نے اپوزیشن کو بھی مزید متحد کیا، اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ان کے جو اپنے اتحادی تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کر ان کے اس رویے کی وجہ سے، ان کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے وہ سب چھوڑ کے جو انہوں نے اپوزیشن جوائن کی. لیکن اس وقت تک حکومت کے تعلقات اداروں کے ساتھ بہت بہترین تھے. آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پہ ایک ایسی حکومت جو کہتی تھی کہ ہم ایک صفحے پر ہیں، اس کے باوجود بھی جو بنیادی نکات تھے ان پہ عمل نہیں کر سکی؟ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ایشوز جب بلوچستان کے ہوتے ہیں تو وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے نیتوں کا فقدان ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے تمام ہم ممبران اکٹھے بھی ہو جائیں تو ہماری حیثیت پنجاب کے ایک ضلع کے برابر بھی نہیں ہے یا کراچی ڈویژن کے بھی برابر نہیں ہے. اور یہاں پر نمبر کاؤنٹس ہوتے ہیں، جتنے آپ کے پاس اسمبلی کے ممبر زیادہ ہوں گے آپ کی اہمیت اور آپ کی عزت اتنی زیادہ ہوگی. حکومت اگر چاہتی، اگر وہ ان کی ول ہوتی تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ، اگر کچھ مسئلے ایسے تھے جو سیکورٹی اداروں سے کنسرن تھے وہ حل نہیں پاتے تھے، لیکن دوسرے جو تھے پولیٹیکل ایشوز بھی تھے، آپ کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے، اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ریفائنری لگانے کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور جہاں تک ہم سمجھیں یہ حکومت کی اپنی بدنیتی، پہلے دن تو ان کو ضرورت تھی ہماری جو انہوں نے ہمیں لے لیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی اب ہمارے نمبر پورے ہیں، دوسرے بھی اتحادی ان کے ساتھ مل گئے تھے یا بائی الیکشن میں کچھ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، تو شاید ہماری وہ اب ضرورت نہیں تھی ان کو، تو اسی وجہ سے انہوں نے وعدہ خلافیاں شروع کر دی. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے؟ اگر ان کو بلوچستان کو ساتھ لے کر چاہتے ہیں تو بلوچستان کے یہ مسئلے ان کو حل کرنے ہوں گے، اور جتنی ہی دیر ہوتی جاتی ہے بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان جو ہے ان سے دور ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان میں جو شورش ہے، بلوچستان میں جو بغاوت ہے، بلوچستان میں جو نفرت ہے، اس سب کی وجہ وہ ناانصافیاں ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں، بلوچستان کے پولیٹیکل ایشوز ہوں، یا جو سب سے فہرست ہے مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے. اور اب بلوچستان کے اس وقت بلوچستان کے لوگ نہ کہ صرف بلوچستان میں بلکہ اس کیپٹل میں بھی اپنے آپ کو جو ہے سیکیور نہیں سمجھتے. جب تک کہ یہ مسئلے، جو بھی حکومت آئے گی اگر وہ بلوچستان کو اس ملک کا حصہ سمجھنا چاہتی ہے اور بلوچستان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے، تو ان کو تمام تر اپنے مفادات، اپنے صوبوں کے مفادات، اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف کر کے بلوچستان کو اہمیت دینی ہوگی. اب آپ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، یہ پولیٹیکل ول آپ کو ان میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا ساتھ انہیں دینا ہے؟ یہ پولیٹیکل ول موجود ہے؟ دیکھیں بھی، میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، اور کیونکہ ہم ان کئی ریلوں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اب بھی ہم نے
متحدہ اپوزیشن کے سامنے بھی اپنا مدعا پیش کیا ہوا ہے، اور ہر بار ہم نے ان کو کہا ہے جی جیسی دیر کرتے جاتے ہیں، جیسے ہی ان مذاکراتوں کو عملی جامہ آپ نہیں پہناتے، بلوچستان صاحب سے دور ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیں، پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بلوچستان کی شورش میں قبائلی لوگ ہوتے تھے، آج پڑھے لکھے لوگ جب آ گئے ہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں جو پڑھتے ہیں، پنجاب کی یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں، آج آپ لوگوں نے جو موٹر وے بنا دیے ہیں، ہمارے علاقے میں نہیں لیکن انہی موٹر وے سے چل کر وہ یہاں پر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں بلوچستان اور کہاں ملک کے دوسرے صوبے، وہ احساس ان کو ہوتا ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش کے نمائندگان نے جب قومی اسمبلی میں آ کے ان کو پٹسن کی بو یہاں پہ آ رہی تھی، ہمیں بھی اپنے سندھ کے سونے اور چاندی کی چمک یہاں پہ دکھتی ہے، ہمیں بھی یہاں پر اپنے سوئی گیس کی بو یہاں پہ ہمیں دکھتی ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ کیا حالات اس نہج کی طرف جا رہے ہیں بلوچستان میں؟ کب کے گئے چکے ہیں جی بلوچستان کے وہاں کے حالات، اور اگر ان حالات کو واپس لانا ہے تو حکومت اور ان اداروں کو اب جو ہے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک برابر شہری، ایک برابر انسان، اس ملک کا ایک برابر باشندہ اور مساوی اس کے حقوق دینے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ 1971 والے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور آپ کو خدشہ ہے کہ اگر یہ صحیح وقت پہ اس کو ڈیل نہ کیا گیا تو کسی اور واقعہ کی جانب بڑھ سکتا ہے؟ اس وقت بھی بلوچستان کے حالات کنٹرول میں کسی کے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان کے جو سے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بلوچستان کی پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن جو حکومت کے بس میں ہے، جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، کم سے کم اس کو تو کر کے دکھائیں۔ ممکن امکانات ہیں، وہ بھی اس میں دائرے میں آئیں، لیکن حکومت کچھ ایسے مثبت قدم اٹھا کے دکھائے۔ یہ نہ ہو کہ اسلام آباد سے بھی ہمارے بچے غائب ہو جاتے ہیں، بلوچستان سے بھی ہمارے بچے غائب ہو جاتے ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی ہمارے جب بچے غائب ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر، کہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی باہر نہ چلے جائیں۔ لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ ان کے اختیارات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے بس سے یہ باہر ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو سمجھتے ہیں وہ کہ شاید اس کا مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے لیکن کوئی اور ڈیل کرتا ہے۔ تو آپ کو موجودہ سیاسی قیادت سے یہ امید ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ کر سکتی ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا جی، کیا بلوچستان، وہ مجھے کہیں نا، کیا بلوچستان اس ملک کا حصہ نہیں ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا بلوچستان، یا کہہ دیں کہ بلوچستان مقبوضہ علاقہ ہے، تو پھر آپ جو کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر بلوچستان آپ کے آئین کے مطابق اس ملک کا ایک حصہ ہے، ایک یونٹ ہے، تو جو حق پنجاب کو ہے وہ بلوچستان کو ہونا چاہیے، جو سندھ کو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ہونا چاہیے، جو خیبر پختونخوا حق لوگوں کا حق ہے وہ بلوچستان کو بھی ہونا چاہیے۔ مینگل صاحب، پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کی پالیٹکس میں ہمیں کافی آپس میں یونائٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم بلوچستان کی اسمبلی کو آپ دیکھ لیں، اسمبلی بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، نئی پارٹیاں بنتی ہیں، تو کہیں پہ بلوچستان میں پولیٹیکل میچورٹی کی بھی کمی ہے کہ وہ اپنا مدعا یا اپنی بات، اپنا موقف صحیح طرح بیان نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، ایک زمانے میں پولیٹیکل میچورٹی جو ہوتی تھی وہ بلوچستان میں ہی صرف دکھائی دیتی تھی۔ جب سے مداخلت کی گئی ہے، الیکشنوں میں مداخلت، پولیٹیکل پارٹیوں میں مداخلت، اپنے طرز پر جو ہے سیاسی پارٹیاں بنانے ہیں، ایک مہینے میں جو پارٹی بنتی ہے اور ایک ہی مہینے میں وہ رجسٹر ہوتی ہے اور وہ الیکشن جیت کر ہیوی مینڈیٹ لے کے آتی ہے، یہ کون سی وہ جادو کی چھڑی ہے جو ہم نے 35 سالوں میں ہم وہ استعمال نہیں کر سکے؟ اس طرح کی مداخلت سے پھر ایسے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ لوگوں پر چھوڑیں آپ، لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ مجھے چنتے ہیں یا میرے گاؤں میں کسی کسان کو چنتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے کہ نہ وہاں مجھے جیتنا ہے۔ جب آپ اپنے من پسند سلیکٹڈ لوگوں کو، جن کو سیاست کے حرف تیجی سے ناواقف ہوں، جن کو بلوچستان کا پتہ نہ ہو، جن کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا پتہ نہ ہو، ایسے لوگوں کو جب آپ منتخب کر کے لائیں گے تو یہی نتائج نکلیں گے جو ابھی ہیں۔
سردار صاحب لیکن اس وقت آپ ایک الائنس میں ہیں اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں جو کہ راتوں رات بننے والی پارٹیوں کا حصہ رہے ہیں. بالکل جی. الائنس اس وقت جو ہوا ہے نا وہ متحدہ اپوزیشن کا نمبر گیم ہے، تو متحدہ اپوزیشن کو ضرورت تھی ان کے ووٹ حاصل. ابھی وہ ان کے ووٹ بھی تو کم، چاہے وہ الیکٹڈ ہیں چاہے سلیکٹڈ ہیں، ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، نہ آپ کا میڈیا ان سے انکار کر سکتا ہے. مجھے آپ خود بتائیں، ایک مہینے میں کوئی پارٹی بنی ہے؟ اور ایک مہینے میں اس پارٹی کی رجسٹریشن، کمپین تو چھوڑیں آپ، رجسٹریشن الیکشن سے 3 دن پہلے ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہو کے آتی ہے. یہ کس ملک کی کون سی جمہوریت ہے؟ بلوچستان کے 3 اہم مسئلے آپ کے خیال میں کیا ہیں جس سے وہاں پہ جو ناراضگی ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت 0/0 ہونی چاہیے. وہاں کے لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. بلوچستان کے وسائل کا مالک بلوچستان کے لوگوں کو سمجھا جائے. بلوچستان میں جو جاری ملٹری آپریشن ہے، چاہے وہ ظاہراً ہے یا پس پردہ جو چل رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے. مسنگ پرسنز چاہے جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے کسی کے بھی پاس ہیں، اگر وہ زندہ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. اگر وہ مار دیے گئے ہیں ان کے ورثاؤں کو بتا دیا جائے، کم سے کم وہ انتظار کی اس خوف سے جو گزر رہے ہیں وہ سلسلہ تو کم سے کم ختم ہو جائے ان کا. سردار صاحب مسنگ پرسنس کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو کے پاتا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کئی بات ہی کر چکی ہے، اداروں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ہم ملوث نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے جس سے ریزنٹمنٹ بہت بڑھ رہی ہے. کیوں نہیں ختم ہو پاتا؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا اس زیادہ تر تعداد جو ہے مسنگ پرسنس کی یا تو بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے، اور جو مینڈیٹ لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں وہ اس مسنگ پرسن کے مسئلے کو اب ایشو ہی نہیں سمجھتے. وہ ایشو جو ہے اقتدار، وزارتیں یا ممبر آف پارلیمنٹ کس طرح بنا جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں. اور جب تک کہ وہ قیادت جو اس مسنگ پرسنس کا درد سمجھتی ہو، ایسی قیادت چاہے صوبے میں یا مرکز میں نہ آئے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ جی اس مسئلے کے بغیر بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اچھے سے اچھے جو ہے مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل کریں گے.